نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمان. کسی بھی چیز کے اسباب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری سبب ہوتے ہیں اور ایک باطنی اسباب کہلاتے ہیں. کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں اور کچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں. آپ کے علم میں ہے ظاہری اسباب بھی کئی سارے ہوتے ہیں، باطنی اسباب بھی کئی سارے ہیں. مثلا آپ روزی کمانے کے لیے مزدوری بھی کرتے ہیں، روزی کمانے کے لیے آپ ملازمت بھی کرتے ہیں، روزی کمانے کے لیے ٹھیکیداری بھی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے طریقے ہیں روزی کمانے کے. یہ ظاہری اسباب، اور کچھ اس کے باطنی اسباب بھی ہیں. تو انسان ادھر ہاتھ مارتا ہے علاج کے لیے، اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہاں سے شفا یابی نہ ہو تو دوسرے کے پاس جاتا ہے، ممکن ہے اس سے ہو جائے تیسرے کے پاس جاتا ہے. ایک ٹیسٹ دوسرا ٹیسٹ، ایک لیبارٹری دوسری لیبارٹری. تو یہ انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور شریعت میں اور آپ کو اسی کا مکلف بنایا ہے. ظاہری اسباب ہم لوگ اختیار کریں، ایک سبب نہیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا سبب اختیار کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی اسباب بھی شریعت نے ہر چیز کے رکھے ہیں، چاہے وہ بیماری ہے علاج سے متعلق، چاہے رزق سے متعلق کوئی بھی ہے. تو شریعت نے ہمیں دو قسم کے اسباب بتائے. ظاہری سبب جس کو آپ دنیاوی سبب کہہ دیں، یہ غیر یقینی ہے، یہ ناپائیدار ہے، اس پر گارنٹی نہیں ہے. لیکن جو سبب اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ گارنٹی والا، وہ گارنٹی ہے، وہ یقینی ہے. اللہ کا فرمان کہاں جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ اس کی قبولیت کے لیے جو شرائط تھے وہ پورے نہ ہونے کی وجہ سے رہ جائے، لیکن بات جھوٹی نہیں ہے. صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہد پی لو. تھوڑی دیر بعد آتے ہیں، یا رسول اللہ اس میں تو درد میں اضافہ ہو گیا، بڑا کم نہیں ہوا. آپ نے فرمایا پھر پی لو. پھر پلایا. یا رسول اللہ درد اضافہ ہو رہا ہے، بڑھتا نہیں، کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ نے فرمایا اللہ سچ فرما رہے ہیں، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں شہد میں شفا ہے، لہذا اور پلاؤ. پلایا، ٹھیک ہو گیا.
مثلاً کسی بیماری کے لیے بطور علاج کے اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے ہر 6 گھنٹے بعد دوائی کھانی ہے، شروع میں 4 گولیاں اکٹھی کھانی ہے، پھر اس کے بعد 2 کھانی ہے، پھر 1 کھانی ہے، اگر آپ 4 بیک وقت کھانے کی بجائے 1 کھائیں گے تو وہ تو نہیں ملے گی، وہ صحت نہیں ملے گی۔ تو اس کے بھائی کے پیٹ میں جو بیماری تھی اس کے لیے جتنی مقدار شہد پہنچنی چاہیے تھی وہ نہیں پہنچی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان برحق ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تو جاؤ پی لو، وہ مقدار پوری ہو گئی، شہید سب سے شفا مل گئی۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے اور اس میں دیر لگتی ہے، تاخیر ہوتی ہے، ہم ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نے فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج کل جو ہمارا پورا ملک پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے، پورا ملک مہنگائی اور مصیبت فلاں، یہ لوگ سچی بات یہ کہ روٹی کو ترس رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے ترس رہے ہیں، اپنے بچوں کو فروخت کر رہے ہیں، اپنے جسم کے اعضاء گردے فروخت کرنے پر آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ حالت یہاں تک کیسے پہنچی ہے یہ انشاءاللہ اور موضوع ہے، یہ انشاءاللہ تفصیل سے الگ سے بیان کروں گا کسی اور موقع پر کہ ہاں یہ اتنے تک پہنچنے کے ظاہری اسباب کیا ہیں اور باطنی اسباب کیا ہیں، انشاءاللہ یہ الگ مستقل موضوع سے۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے رزق بڑھانا، رزق میں برکت کے باطنی اسباب کیا ہیں۔ ٹائم چونکہ ہمارا ہاں مختصر ہوتا ہے اس لیے میں 1 2 3 4 5 6 7 گنتی کے آپ کو چند ایسے اسباب بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے قرآن میں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا، اور اس میں جھوٹی بات تو ہے ہی نہیں، اس میں جو ہے وہ غیر یقینی والی بات ہی نہیں۔ سب سے پہلا سبب رزق میں برکت کا تقوی۔ سورہ طلاق قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے اللہ تنگ راستوں میں، بند گلیوں میں، جہاں حالات بالکل بند ہو وہاں سے بھی اس کو نکلنے کا راستہ دیتے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ میں اس میں صحابہ کرام، تابعین، بعد کے واقعات یا اپنے زمانے کے واقعات نہیں بیان کر رہا، وہ تو پھر اسی پر پورا جمع ہو جائے گا واقعات۔ میں تو صرف قرآن کی آیت اور مفہوم بیان کر رہا ہوں بس۔ تقوی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے، انسان کا وہم و گمان بھی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسند احمد اور ابن ماجہ میں ہے، انسان گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا، ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، رزق ملنے والا ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے اس کو محروم کر دیا جاتا۔ ایک ملازم ہے 20 سال 25 سال 30 سال ملازمت کی، اب اس کو جو ہے پنشن ملنے والی ہے اور اس کو جو ہے پنشنے میں اتنا سارا پیسہ بھی ملے گا، فلاں جگہ پر جو ہے پلاٹ بھی ملے گا، فلاں جگہ پر جو ہے وہ اس کو گھر بھی ملے گا، سب کچھ ہونے والا تھا۔ اچانک اس نے ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف ایسا کام کر دیا، اس کا کورٹ مارشل کر دیا، تو اب نہ وہ پلاٹ ملنا ہے، نہ وہ فلاں ملنا ہے، اور نہ یہ ملنا ہے، نہ وہ ملنا ہے۔ یہ ضابطہ اللہ کہاں بھی ہے، مخلوق کہاں؟ ان الرزق ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، رزق ملنے والا ہوتا ہے، لقمہ منہ تک پہنچنے والا، گناہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے سبب سے اس رزق سے محروم کر دیا۔ تو رزق کا پہلا سبب بغیر کسی تفصیل میں جائے میں نے کہا کہ تقوی اختیار کرنا، یہ پہلا سبب۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، سورہ سبا میں، سورہ اعراف کے اندر ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ،
ہم آسمان سے برکتوں کو نزول کر دیتے. بس تقوی پہلا سبب ہے. اس سے متعلق میں نے 2 آیتیں اور 1 حدیث پڑھ لی. دوسرا سبب توکل. اسباب ظاہری اختیار کریں, یہاں بھی ہاتھ مار لے, وہاں بھی کوشش کر لے, جائز طریقے جتنے بھی ہیں انسان ہاتھ پاؤں مار لے, نتیجہ اللہ کے سپرد کر لے, نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے. بس بھروسہ اللہ پر. یاد رکھیں توکل کا یہ معنی بالکل نہیں ہے گھر میں آپ لیٹ کر بیٹھ جائیں یوں کہہ دیں رزق ملنا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی دے دے گا. نا, ایسا نہیں کرتے, ایسا نہیں کرتے, اللہ ایسا نہیں. صحابی آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, آپ نے پوچھا اونٹ کا کیا بنا جس سواری میں؟ یا رسول اللہ میں نے توکل کر کے یوں ہی چھوڑ دیے. میں نہیں, پہلے پاؤں باندھو پھر توکل کر لو. تو توکل کا معنی یہ بالکل نہیں ہے کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے, اسباب بھی اختیار کرے لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پر رکھے. قرآن کی آیت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی, اور اللہ سے اچھا امید رکھنی چاہیے. پورا حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لو انکم تتوکلون حق توکلہ علی اللہ, اگر تم لوگ اللہ پر ایسا توکل, ایسا بھروسہ رکھو جیسے اللہ سے توکل بھروسہ کرنے کا حق حاصل ہے, تو لرزقکم کما یرزق الطیر, تمہیں اللہ تعالیٰ ایسے کھلائیں گے جیسے پرندوں کو کھلاتے ہیں. پرندوں کو کیسے کھلاتے ہیں؟ فرمایا کہ تبدو خماسا وتروح بطانا, صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں پیٹ خالی ہوتا ہے, رات کو آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے. کون سا کاروبار کرتے ہیں پرندے؟ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, کہیں اور ملازمت کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ, رات کو جو پیٹ بھرے ہوا جاتے ہیں. جو ذات کوے کو کھلا سکتی ہے, گدھ کو کھلا سکتی ہے, ان چونٹیوں کو کھلا سکتی ہے, فلاں فلاں کیڑے مکوڑے کو کھلا سکتی ہے, وہ اپنے نبی کی امت کو نہیں کھلائے گا؟ کیوں نہیں کھلائے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر حق جیسے توکل کرنے کا حق ہے ایسا کر دو, اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کھلائیں گے جیسے پرندوں کو کھلاتے ہیں. صبح خالی پیٹ گئے, رات کو پیٹ بھرے ہوا. 2 ہو گئے. تیسرا استغفار, کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ وہاں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اللہ سے مغفرت طلب کرو, بہت معاف کرنے والے, ہر قسم کے گناہ معاف کرتے ہیں. پھر یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, وقت پر بارشیں ہوں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کریں گے. وَبَنِينَ, نرینہ اولاد آپ کو دینے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, باغات ہرے بھرے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, نہروں میں پانی رواں دواں. حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور تابعی ہیں. حسن بصری رحمت اللہ تعالی مشہور تابعی, اور صوفیاء کرام کے سرخیر بیٹھے ہوئے مجلس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, ہر قسم کے لوگ مسائل پوچھتے ہیں, اپنے حالات حاجات بتاتے ہیں. حضرت شادی ہو گئی ہے, عرصہ ہو گیا, اولاد نہیں, جی چاہتا ہے کہ نرینہ اولاد ہو جائے, ایک بیٹا بھی ہو جائے. کثرت سے استغفار پڑھو نا. ٹھیک ہے, چلا گیا. ایک اور صاحب آ گئے, حضرت اس سال بارشیں نہیں ہوگی, باغات خشک ہو گئے, بارشیں نہیں ہوگی, استغفار پڑھو. ایک اور صاحب آ رہے کہ حضرت کما رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں چل رہا کہاں جا رہا ہے, برکت ہی نہیں, فلاں کچھ بھی نہیں. ایک آ رہا ہے اس کو بھی فرمایا استغفار. جب ہر ایک کو ایک ہی پھکی دی جیسے جو حکیم دیتے ہوتے ہیں ایک قسم کی, تو آخر میں ایک صاحب پوچھنے لگے حضرت یہ کیا بات ہے, جو بھی آ رہا ہے آپ اس کو وہی پھکی دے رہے ہیں, وہی استغفار والے پھکی دے رہے ہیں. میں کیا دے رہا ہوں, اللہ دے رہا ہے. آپ نے دیکھا نہیں
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. بارشیں نہیں ہو گئیں، قحط سالی آ گئی، استغفار کہتے ہیں. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال میں برکت قرآن کہتا ہے، اولاد نرینہ قرآن کہتا ہے. میں نے اپنی طرف سے کیا کہا ہے؟ میں نے تو سورہ نوح پڑھ کے سنا دی. تیسرا سبب ہے استغفار. سورہ ہود میں ہود علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب ہیں، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اے میری قوم، توبہ استغفار کرو، اللہ سے لو لگاؤ، رجوع کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم. اللہ بر وقت بارشیں نازل فرمائیں گے تمہاری قوت میں، چاہے جسمانی قوت ہے چاہے مالی حیثیت سے، ہر قسم کی قوت میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں، اضافہ فرمائیں گے. 3 سبب ہو گئے. چوتھا سبب صدقہ خیرات. صدقہ خیرات دیتے رہے. اور صدقہ خیرات کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں میرے پاس 1 کروڑ آ گیا ہے تو 1 لاکھ دو. کل میں مدرسے سے آ رہا تھا، آپ کہہ لیں میں آج کل میرے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ کوئی اللہ والا لے کے گیا جس کو ضرورت تھی. کسی کو ضرورت تھی تو وہ 1 مہینے پہلے یہاں میں نے باہر گاڑی کھڑی کر دی تھی، لے کے چلا گیا. تو میں مدرسے سے آ رہا تھا موٹر سائیکل پر، تو ایک مسئلہ پوچھ رہا تھا، تو بار بار کہ وہ پراپرٹی کا کوئی مسئلہ تھا، پراپرٹی کا جاننے والے تھے. تو کہتے مفتی صاحب آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہے ہیں. میں نے کہا نا تم بڑی بڑی گاڑیوں میں چل رہے ہو، میں بائک پر آ رہا ہوں، آپ کو پتہ میری گاڑی چوری ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں دعا کریں مفتی صاحب کوئی اچھی ڈیل ہوگی تو آپ کو گاڑی دیں گے. میں نے کہا اچھی ڈیل کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں 12-15 کروڑ کی کوئی ڈیل ہو تو آپ کو گاڑی دیں گے. میں نے کہا تم دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے 3 ارب روپے دے دے، میں آپ کو 5 کروڑ دوں گا. مجھ سے دعا کرا کر جو ہے. تو اب یہ مطلب نہیں ہے 12 کروڑ مل جائیں تو میں آپ کو جو ہے وہ 5 لاکھ روپے دوں گا نا، یہ مطلب نہیں. جتنا کماتے ہیں آپ، دن میں 100 روپے کماتے ہیں، 1 روپیہ 2 روپیہ گھر میں کوئی ڈبہ رکھ اس میں ڈال. دن میں 1000 کماتے ہیں، توفیق جتنے کے 5 روپے 10 روپے اس میں ڈالنا، روزانہ کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرماتا. بخاری شریف کی حدیث ہے، روزانہ 2 فرشتے اللہ کی طرف سے صبح یہ اعلان کرتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا. اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، خرچ کرنے والے کو اور دے، اور دے. دوسرا دعا کرتا ہے فرشتہ اللہم اعط ممسکا تلفا. اے اللہ جو ہاتھ روک کر رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو تلف کر دو، ضائع کر دو. پھر کیا ہوتا ہے؟ لاکھوں نہیں کروڑوں کماتا ہے، عدالتوں کے چکر، فلاں چکر، بیماریوں کے مصیبت میں وہ سارے پیسے یوں نکل جاتے ہیں. آتے کہاں سے ہیں نظر آتا ہے، پھر کرے گا کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیب میں یہاں 10-20 ہزار ڈال لیں، نیچے سے خالی ہو اور یوں سارا کا سارا نکل جائے. تو چوتھا سبب ہے صدقہ خیرات کر لینا، جتنا بھی ہو حسب توفیق کرتے رہیں. اور اس میں 1-2 واقعات نہیں، فضائل صدقات یہاں کتاب پڑھی ہوئی ہے سامنے، پڑھ لیجیے گا. اس میں سینکڑوں حدیثیں اور بے شمار واقعات. جب ہاتھ انسان دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین کئی گنا زیادہ اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں تو اپنے حساب سے دیتا ہے. بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی اور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، انفق انفق علیک، تو دوسروں پر خرچ کر تاکہ تجھے دے دیا جائے. تو دوسروں کو خرچ کرے گا اللہ تجھے دیں گے. یہ چوتھا سبب تھا. 5واں سبب ہے صلہ رحمی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رشتہ داروں کو پہچانو، اپنے نسب نامے یاد رکھو، پہچانو، اور ان کے ذریعے سے آپ صلہ رحمی کرو گے. پتہ چلے کہ فلاں جو ہے میرا فلاں لگتا ہے، فلاں یوں لگتا ہے. آج کل حالت یہ ہے
بندہ چاہتا ہے کہ میرے قریب والے سارے کے سارے میرے ماتحتی رہے، ادھر خرچ کرنے کو جو ہے کچھ نہیں، دور خرچ کرے گا، یہاں سے کراچی بھیجے گا، کراچی والے گلگت چترال بھیج دیں گے، اپنے چچزاد، ماموزاد، پھوپھیزاد، خالازاد ایسے ہیں مجبور ہیں، ان کو بالکل نہیں دیتے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو۔ کیا ہوگا اس سے؟ نمبر 1 فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ، آپس میں محبت پیدا ہو، 1۔ نمبر 2 مَثْرَاتٌ فِي مَالِهِ، مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ نمبر 3 مَنْسَاتٌ فِي أَثَرِهِ، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائیں گے، مال بھی بڑھ گئی، عمر میں برکت ہو گئی۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، اور يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ، یہ چاہتا ہے کہ میرے عمر میں برکت ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہے کہ صلہ رحمی کرے۔ اس سے متعلق بے شمار حدیثیں ہیں، بس مختصر کر رہا ہوں۔ چھٹی چیز اللہ نے توفیق دی ہے، حج اور عمرے کثرت سے کرو۔ اب دیکھو بظاہر حج میں 12 لاکھ 13 لاکھ خرچ ہوتا ہے، عمرے میں کم از کم 2-2.5 لاکھ خرچ ہوتے ہیں عمرے میں، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کثرت سے کرو۔ اللہ نے توفیق دی ہے، حج کے ساتھ عمرہ، عمرہ کیا تو حج کرو۔ فَإِنَّهُمَا يُنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ حج اور عمرہ فقر کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور گناہوں کو بھی صاف کر دیتے ہیں، ایسے کما ينفی الکیر خبث الحدید، جیسے لوہا بٹی میں ڈالو تو زنگ اتر جاتا۔ 6 سبب ہو گئے۔ 7واں سبب وہ بھی آپ کے لیے بہت مشکل کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جس کو سنت نکاح کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں سنت ہے، یہ نکاح کبھی فرض کے درجے میں ہوتا ہے، کبھی واجب کے درجے میں ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی اس کا کرنا جائز، کبھی حرام بھی ہوتا ہے۔ انسان اگر انصاف نہ کرتا ہو، ظلم زیادتی کرتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ایک بیوی ہے، دوسری کو لایا، پہلی والے کو بالکل جو ہے چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اب دوسری کے ساتھ مزے اڑا رہا ہے، اس کے لیے دوسری نکاح کرنا جائز ہی نہیں۔ تو نکاح سے متعلق قرآن کی آیت ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، نکاح کر لو، مفہوم نقل کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں۔ آگے کیا ہوگا نکاح سے؟ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر غریب ہے، تنگ دست ہے، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے۔ یہاں 25 30 سال کے لڑکے کیا اب تو نوجوان ہو گئے، بوڑھے بھی ہو گئے، جب کہا جائے کہتے ہیں ابھی کمانا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو گئے، جب اپنا کوئی سلسلہ کریں گے تب نکاح کریں گے، ابھی فی الحال ہے ہی نہیں۔ بیٹی کا نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہاں نکاح میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کہاں نکاح کرنا 2 رکعت نفل پڑھنے سے آسان، 2 رکعت نفل پڑھنے سے آسان۔ آج ہم یہاں نکاح ہو تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بڑا مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب ہمارا نکاح پڑھا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں، صحابہ کرام حضور ان سے کتنا محبت کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود یا عبد الرحمن بن عوف کا یہاں پر کچھ خوشبو لگی، کیا ہوا؟ ہمیں یا رسول اللہ نکاح کیا، یعنی مدینہ منورہ میں حضور موجود ہے، نکاح کرے بلائے نہیں۔ 2 رکعت نفل کی طرح ان کے ہاں نکاح ہوتا تھا، 2 رکعت آسان۔ اور اب تو نکاح تو پورا کا خاندان تباہ ہو جاتا، پتہ کیا مصیبت ہے۔ تو خیر بہرحال اپنا نکاح بھی، یا گھر میں نوجوان بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اب بہنیں آپ کے اس میں ہیں، عیال میں ہیں، آپ ان کا نکاح کر دیں گے، اللہ آپ کو وسعت عطا فرمائیں گے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اور ایک آخری بات 8ویں نقل کر کے آج اس کو نمٹا لیتا ہوں، باقی اللہ نے چاہ تو آئندہ۔ کاروباری حضرات کاروبار میں جھوٹ نہ بولے، کاروباری حضرات کاروبار میں جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، سچ بولے، فراڈ نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب آپس کی بات چیت چل رہی ہو، ڈیل چل رہی ہو، جب تک ڈن نہیں ہوا ہے
آپ کو اختیار حاصل ہے بات چیت کرتے ہوئے کہ نہیں میں نہیں مانتا. آپ نے آفر دے دی اور ان کو 50 لاکھ کے، آگے والا کہتا ہے 45 لاکھ، نہیں میں نہیں مانتا. 45 46 47 تک نہیں میں نہیں مانتا. وہ آگے یہ بات ختم ہوگی تو ہو گئی ٹھیک، لیکن ایک دفعہ ڈن کر دیا بات مکمل ہو گئی، اب پیچھے نہیں ہٹتا. اب بعد میں کسی نے کہا جو آپ نے 47 کا بیچ دیا بابا، یہ تو 50 کیا، یہ تو 52 کا تھا. اب نہیں میں تو یوں کر دوں. یا آپ گاڑی فروخت کرتے ہیں، مکان فروخت کرتے ہیں، اس کے اندر ایب موجود ہوتا ہے، چھت ٹپک رہی ہوتی، جھوٹ بولتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، بہت فلاں ہے فلاں ہے، کاغذات میں گڑبڑ ہوتی ہے، پراپرٹی والے یوں نکال لیتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. گاڑی میں جو ہے فلاں جو ہے خرابی ہے، نہیں بتاتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خرید و فروخت کرنے والے فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر وہ سچ بات کر لے اور نبی کے اندر جو چیز فروخت کر رہے اس میں کوئی عیب ہے تو صاف کہہ دے بابا اس میں یہ خرابی موجود ہے. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، سچ بولے اور فروخت کرنے والی چیز کے اندر کوئی عیب ہے تو واضح کر کے پہلے ہی بتا دے تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ بورک فی بیعہما، اللہ ان کے اس خرید و فروخت میں برکت عطا فرماتا. اور اگر فَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا وَإِن كَذَبَا جھوٹ بولے وَكَتَمَا اندر ایپ موجود ہے، آپ نے چھپا لیا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ الْبَيْعِ، خرید و فروخت کا جو برکت ہے اللہ اس برکت سے محروم کر دیتا. اس نے جو ہے وہ پیسہ لے لیا ٹھیک ہے، جھوٹ بول کر آپ نے جو ہے گاڑی بیچ دی، جھوٹ بول کر مکان بیچ دیا، فلاں کر دیا، پیسہ آپ کے پاس آ گیا لیکن برکت نہیں رہے گی. یہ پیسے کسی گھر میں پہنچنے سے پہلے کیا پتہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیا پتہ کوئی اور ہو جائے، سارا کا سارا چلا جائے گا، تباہی بربادی ہو جائے. یہ 8 اسباب میں نے بیان کر لیے، اور اگر آپ چاہیں تو بطور خلاصہ کے قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ بتا دو. وہ یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں میری زندگی میں، فرد کی زندگی میں، علاقے کی زندگی میں، پورے ملک میں برکت ہی برکت ہو تو پھر صدارتی نظام، پھر پارلیمانی نظام نہیں، قرآن والا نظام ہو، شریعت نافذ ہو جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، یہودی اگر تورات پر عمل کر رہے ہوتے اپنے معاشرے میں، حکومت میں، وَالْإِنْجِيلَ اگر عیسائی جو ہے انجیل پر عمل کر رہے ہوتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ ان کی طرف جو احکام شریعت نے دیے ہوتے، اگر اس کو ملک میں نافذ کر لیتے پھر کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے. اگر آپ یک نکاتی فارمولہ کہہ دیں پورے ملک میں برکت ہی برکت ہو تو کیا چیز ہے اس میں؟ شریعت کا نفاذ. یقین نہ آئے تو تھوڑی دیر کے لیے، معذرت کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرو، آپ کے پڑوس میں افغانستان نام کا 40 سال تک جنگ کرتا ہوا ایک ملک، تباہ و برباد ملک، ایسا آج ڈالر وہاں میں نے سنا، ہمیں پاس تو ڈالر نہیں ہوتے، وہاں ڈالر 74 روپے کا ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمی طاقت میں 300 سے اوپر کا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہاں جمہوریت نام کی جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، فسق و فجور ہے، اور وہاں قرآن ہے، محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں وزیر روڈ پر بیٹھتا ہے، چادر بچھا کر وہیں بیٹھتا ہے، اور یہاں آگے پیچھے ہٹو بچو پروٹوکول ہے. وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق مسجد میں بیٹھ کر قاضی فیصلہ کرتا ہے. یہاں سپریم کورٹ کا وکیل کروڑوں روپے لیتا ہے، وہاں وکیل کی کوئی ضرورت نہیں، براہ راست آپ پیش ہو جائیں، آپ چاہے گورنر ہے اس کے پاس پیش ہو جائیں، وزیر ہے ان کے پاس جائیں، اور اگر جو ہے وہ دفتر والا کوئی ہے تو وہاں چلے جائیں. یہاں تو قطار اندر جو ہے جب تک وہ نہ آگے نہیں جاتے. اگر یک نکاتی فارمولہ چاہتے ہیں پاکستان کی ترقی کا، قرآن و سنت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین والا نظام بہت آزمایا آپ نے، اس کو بھی آزمایا، اس کو بھی آزمایا، دائیں بازو کو بھی آزمایا آپ لوگوں نے، بائیں بازو کو بھی آپ لوگوں نے آزمایا، اور ان دونوں سے مل کر تیسرے بازو کو بھی جو بلہ والا اس کو بھی آزمایا.
سب کچھ آزمائیں، اندر کی طاقتوں کو بھی آزمائیں، باہر کی طاقتوں کو بھی آزمائیں، اب اوپر کی طاقت کو آزماؤ نہیں، یقین سمجھ کا عمل کر لو، اللہ اس میں برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔